ایران اسرائیل اور امریکہ کی جنگ سے پہلے جو پاکستان اور بھارت کی جنگ لڑی جا رہی تھی وہ ابھی ختم نہیں ہوئی. اس کے مختلف محاذوں پہ اس وقت بھی مختلف محاذ گرم ہیں. کہاں کیا ہو رہا ہے اور بھارت کو کہاں پہ ابھی نئی منہ کی کھانا پڑی ہے، اور پھر بھارت پوری دنیا میں پاکستان کے حوالے سے کیا نیا پروپیگنڈا کر رہا ہے. ایک بہت ہی ڈیفرنٹ نئی بات انہوں نے نکالی ہے، باہر لے کے آئے ہیں. اور پھر یہ کہ پاکستان کے اندر راہ کے ایجنٹوں کے خلاف ایک آپریشن جاری ہے. کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں اور وہ کیا کرنے جا رہے تھے. ان سب خبروں کے ساتھ میاں طاہر آپ کی خدمت میں حاضر. دیکھیں، ایران اسرائیل اور امریکہ کی جنگ تو تقریباً ختم ہو گئی، اور اس جنگ میں بھی بہت کچھ سامنے آیا، اور جو سب سے اہم چیز ہمارے خطے کے حوالے سے تھی وہ تھا بھارت کا کردار. بھارت نے جس طریقے سے، بھارت کی خفیہ ایجنسی را نے جس طریقے سے موساد کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف سازشیں کیں، ایران کے اندر اس نیٹ ورک کو مضبوط کیا، ایران کے اندر موساد کو انفارمیشن فراہم کرتے رہے ان کے را کے ایجنٹ، اور پھر ان ایجنٹس کے ذریعے اسرائیل نے جس طریقے سے ایران کی پوری قیادت کو قتل کر دیا، اور پھر ایران پر جو حملہ ہوا اس کی مودی نے مذمت تک نہیں کی. تو یہ ایران کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. امید ہے کہ وہ اس سبق کو ضرور یاد رکھے گا. اور دوسری طرف پاکستان کو یہ پتہ چل گیا کہ بھارت جو ہے وہ اس خطے میں کس قدر مذموم عزائم رکھتا ہے. ہمیں بہرحال اس کا پہلے سے علم تھا، لیکن کچھ چیزیں ہو کے جب سامنے آتی ہیں تو اس کا ہونا جو ہوتا ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ، اس کا اور طرح کا تاثر ہوتا ہے. تو اب ہمیں نہ صرف یہ کہ اس انڈیا کے اس گندے چہرے کا بے نقاب ہوا ہے پوری طرح، بلکہ اس کا پورا نیٹ ورک جو ہے وہ بے نقاب ہونا شروع ہو گیا ہے. میں نے ہی یہ آپ کو خبر دی تھی کہ ایران کے چابہار، ایران کی جو بندرگاہ چابہار ہے جس پہ انڈیا انویسٹمنٹ کر رہا تھا، اور اس انویسٹمنٹ کو امریکہ کے سامنے بیچ بھی رہا تھا کہ ہم اس پورٹ کو چلائیں گے، اس بندرگاہ کو چلائیں گے تو گوادر کو ناکام بنائیں گے، پاکستان اور چین کی دوستی کو ناکام بنائیں گے، چین کے گوادر میں جو وہ پوری دنیا کے ساتھ بزنس کرنے جا رہا ہے اس سارے منصوبے کو ہم ناکام بنائیں گے. اسی چابہار کو اس جنگ کے دوران بھارتی ایجنٹوں نے بم لگا کر اڑانے کی کوشش کی تھی، جس کو پاکستان نے پکڑا. جی بالکل اسی جنگ کے دوران. اب پاکستان اپنے ملک کے اندر جو را کے ایجنٹ ہیں ان کے خلاف ایک بڑا آپریشن لانچ کر چکا ہے. آج یہ جو پچھلا ایک دن گزرا ہے اس میں کوئی 14 سے 16 لوگ جو ہیں وہ را کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں. 10 ایجنٹ تو ٹوبا ٹیکسنگ سے پکڑے گئے، اور 4 کوئی بتا رہا ہے، کوئی 6 کہہ رہا ہے یہ بہاولپور سے اور بہاول نگر سے پکڑے گئے. اور یہ لوگ ان کے پاس سے بہت ہی خطرناک اسلحہ اور بڑے چھوٹے اور جدید ڈرونز اور سیٹلائٹ فون اور ان کے رابطے بھی ٹریس ہوئے، جو بھارت کے اندر میجر راوندر اور اس طرح کے 2-3 اور جو را کے وہاں پہ افسر ہیں ان کے ساتھ وہ رابطے میں تھے. اور اطلاع یہ ہے کہ وہ بہاولپور ایئرپورٹ کو اڑانا چاہتے تھے، یہاں تک کہ ان سے یہ لیڈز بھی ملی ہیں کہ وہ کچھ فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنانے کا منصوبہ بنا رہے تھے. تو یہ ہے بھارت کا نیٹ ورک، اور پاکستان نے اس نیٹ ورک کو ادھیڑ کر رکھ دینے کا ارادہ کر لیا ہے، اور BLA سمیت ان لوگوں کو ایک ایک کر کے پکڑا جا رہا ہے. اور جو سب سے خطرناک بات جو پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو را کے ایجنٹ ہیں ان کے سندھ کے اندر کچھ قوم پرست ایلیمنٹس جو ہیں ان کے ساتھ رابطوں کا انکشاف ہوا ہے، اور وہ جو سندھ کے قوم پرست ہیں وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو بہت پہلے یہ خبر دی تھی کہ یہ جو بلوچستان کے اندر BLA کا نیٹ ورک ہے، اس کو ان ڈیپتھ
यानी कि पूरा गहराई में जाके जो मदद हासिल है वो कराची जो इलाका है वहाँ से मलीर और आगे जाके फिर सिंध में ये दाखिल हो जाते हैं। और फिर कराची में रहने वाले कुछ बलोच जो हैं वो भी इन्होंने कल्टीवेट किए हुए हैं, और ये फिर जाके ये सिंध और जो भी ये जो कौमपरस्त लोग हैं उनके साथ इनके राब्ते हैं, और ये वहाँ से फैसिलिटेट होते हैं। तो ये नए लोग उसमें भर्ती भी करते हैं। तो ये नेटवर्क जो है वो अब एक एक करके उधेड़ा जा रहा है। अब आते हैं कि जो जंग है पाकिस्तान और भारत की वो किन महाजों पे इसके अलावा लड़ी जा रही है, तो वो है सबसे बड़ी खबर ये है कि चाइना में ये सफारती जंग बड़ी कामयाबी से लड़ी जा रही है, और भारत वहाँ पे पहुँचा हुआ है। भारत का अजीत डोवल वहाँ पहुँचा हुआ है। अजीत डोवल ने वहाँ पे जाके कुछ चालाकी करने की कोशिश की, और पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं और अजीत डोवल, और उसमें ज़ाहिर है चाइनीज़ भी बैठे हुए थे और हमारे वज़ीर दफ़ा भी थे, तो उसमें उसने कुछ 2 नंबर किस्म की फेक किस्म की इन्फॉर्मेशन सामने रखी कि ये है इन्फॉर्मेशन जिसकी बिना पे हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी करवा रहा है, और पहलगाम के वाक़े में भी पाकिस्तान शामिल है। उसके जवाब में जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनरल आसिम मलिक ने उसके सामने क्रेडिबल और नाकाबिल तरदीद सबूत सामने रखे कि ये हैं सबूत, आप क्या सबूत लेके बैठे हुए हैं, हम तो पूरी ट्रेसिंग दे रहे हैं आपको कि आप किस तरीके से बलूचिस्तान में और किस तरीके से टीटीपी को मदद दे रहे हैं और उनको अपनी प्रॉक्सीज बनाया हुआ है। तो उस पे फिर उसका मुंह बंद हो गया। और यही नहीं हुआ, उन्होंने उस आगे ये बात जब डिस्कस हुई तो चाइनीज़ ने इंडियंस पे वाजे किया कि देखें, अगर ये सब कुछ आप करते रहे तो हम आपकी किसी तरह से मदद करना तो दूर की बात, हम पाकिस्तान के साथ मिलकर आपका केस जो है वो इंटरनेशनल सतह पे लेके जाएंगे। और ये जो मुलाकात थी ये भी शंघाई तावन तंजीम के प्लेटफॉर्म पे हो रही थी, तो ये भी एक तरह से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए भारत के लिए एक और शिकस्त इसमें यह हुई कि वो कह रहा था कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात वो नहीं करेगा, अगर करेगा तो 2 तरफ़ा करेगा, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने बैठे, कोई तीसरा फरीक साथ ना हो। लेकिन ये पाकिस्तान की कामयाबी है कि उसको SCO यानी कि शंघाई तावन तंजीम के प्लेटफॉर्म पे ले आया और वहाँ पे उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है। और यही नहीं हुआ, बल्कि चाइना ने 2 टोक अल्फाज में वाजे किया है कि तमाम के तमाम, अगर आप इंडिया चाइना के साथ फ्रेंडली रहना चाहते हैं, 2 तरफ़ा तामन बढ़ाना चाहते हैं, तजारत में इजाफ़ा करना चाहते हैं, तो उसका रास्ता पाकिस्तान से गुज़रता है। अगर आपको पाकिस्तान के साथ आपने तल्लुकात अच्छे रखे, वेल एंड गुड। अगर आप पाकिस्तान के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं रखेंगे तो हमारी तरफ से जवाब समझिए। तो इस पर अब आगे जाके ये मज़ीद बातचीत हो रही है, और चाइना ने ये कह दिया है कि वो कश्मीर में, ये है असल में सबसे बड़ी बात कि चाइना कश्मीर में एक स्टेक होल्डर है। ये इंडियंस पे वाजे कर दिया है, और इंडियंस की ज़बान तक नहीं खुली। मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ अजीत डोवल की कि वो अरुणाचल प्रदेश उस वो जो इंडिया का, जिस पे इंडिया का कब्ज़ा है और जिसको चाइना ने अपना नाम दे दिया है, उस पे कोई बात कर सकता। और उस सरहद पे, उस बॉर्डर पे जो चाइना जिस तरीके की वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और तामीरात कर रहा है, उस पे एक लफ्ज़ उसकी ज़बान से नहीं निकला। वो प्रोटेस्ट करना तो दूर की बात, उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी वहाँ नहीं किया। तो चाइना ने ये वाज़े कर दिया है कि चाइना जो है वो मसला कश्मीर में एक स्टेक होल्डर है, क्योंकि वो भी अक्साए चीन जो इलाका है, अक्साए चीन जिसे कहते हैं कश्मीर का, उसमें वो उस पर दावेदार है और वो उसके पास है। तो इस तरह से वो चीन का स्टेक होल्डर है, और अगर भारत को बात करनी है तो फिर पाकिस्तान चीन को भी साथ मिला के बात करनी पड़ेगी। और मसला कश्मीर जो है ये इंटरनेशनल मसला है, इसे हल करना है हर सूरत। और दूसरी तरफ अब रह गई बात कि भारत हमारे ख़िलाफ़ नया प्रोपेगेंडा क्या कर रहा है। भारत के अखबारात, ख़ास तौर पे जो इंग्लिश के अखबारात हैं, उन्होंने आज एक स्टोरी को बड़ा हाईलाइट किया है। वो ये है कि पाकिस्तान कोई इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बनाने जा रहा है जो कि न्यूक्लियर टिप्ड होगा, यानी कि वो न्यूक्लियर
ویپن جو ہے وہ کیری کر سکے گا۔ انٹر کانٹیننٹل میزائل کا مطلب ہے کہ وہ یہاں سے، وہ انہوں نے ہی بتایا، ویسے مطلب بھی یہی ہے، لیکن اب وہ یہ کھول کے بتا رہے ہیں کہ پاکستان اگر یہاں سے واشنگٹن کو نشانہ بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ تو اب انہوں نے امریکیوں کو یہ اکسانے کی کوشش کی ہے کہ بیسیکلی پاکستان امریکہ کو اپنے نشانے پہ لینا چاہتا ہے، اور اس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ شمالی کوریا، چین اور رشیا کی صف میں کھڑا ہو جائے گا۔ اور وہ انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے جو پاکستان پہ بائیڈن حکومت کے آخر میں جو پابندیاں لگی تھی پاکستان کی کچھ کمپنیوں پہ لگی تھی، اور وہ انڈین سے کہتے ہیں کہ وہ اسی ICBM یعنی کہ جو انٹر کانٹیننٹل میزائل ہے اسی کے سلسلے میں لگی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پاکستان اگر کوئی چیز بناتا ہے اپنے دفاع کے لیے تو پاکستان نے کبھی اس سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی، نہ پاکستان نے کبھی انکار کیا ہے۔ DL-17 میزائل جو ہے اس کی خبر میں بہت پہلے دے چکا ہوں، نو ڈاؤٹ وہ بین البراعظمی میزائل ہے جو پاکستان سے اگر فائر ہوتا ہے تو پوری دنیا اس کے نشانے پہ ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان تو ایک پرامن ملک ہے اور امن کا خواہاں ہے، پاکستان کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ واشنگٹن کو یا کسی اور ملک کو یہاں سے بیٹھ کے نشانہ بنائے؟ اپنی ہاں ہر کوئی امن سے رہے، پاکستان کا ہمیشہ سے یہ نیریٹو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ انڈینز جو ہیں وہ اس پہ اپنا پروپیگنڈا جو ہے وہ نئے سرے سے نئی باتوں کے ساتھ، پرانی چیزیں ویسے پرانی چیزوں کو نکال کے نئے طریقے سے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے اب تک کی انڈیا کے حالات کہ انڈیا ہر محاذ پہ مار کھا رہا ہے لیکن شرارتوں سے باز نہیں آ رہا۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، مزید اپڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ۔